تو میں مفتی صاحب کی طرف آتا ہوں. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یتیم کی پرورش کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں؟ جی، جس طرح ابھی آپ نے پہلے آیت کریمہ سماعت فرمائی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے یتیم کی پرورش کے لیے مکمل طور پر ایک طریقہ اور ان کا پیریڈ ارشاد فرمایا ماشاءاللہ کہ ان کو کب کہاں کس طرح کیا دینا ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ یتیم کو لاوارث چھوڑ دیا جائے اور ان کا مال اس ڈر سے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اب ان کا مال ہم کس طرح یہ کریں، اس طرح ہو جائے. لیکن اس کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے واضح طور پر تحفظات ارشاد فرما دیے. اور ان کی پرورش کے حوالے سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. جی، اور یتیموں کو جو ہے بطور تربیت ان کا امتحان لیتے رہو. بطور تربیت ان کا امتحان کس میں؟ حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائے، سبحان اللہ، اس قابل ہو جائیں کہ ان کا اب نکاح، یعنی نکاح تب کیا جاتا ہے کہ جب وہ اچھے برے نفع نقصان کا وہ بالکل خود ذمہ دار ہو سکتا ہے، اس کو پتہ ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. ارشاد فرمایا کہ تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو تو ان کے مال، کیا بات ہے، سبحان اللہ. وَلَا تَأْكُلُوا مَالًا أَن يَكْبَرُوا، اور فرمایا ان کے مال کو فضول خرچ کر کے ان کے بڑے ہونے کے خوف سے جلدی جلدی کھا بھی نہیں جانا. کھا بھی نہیں جانا، کھا نہیں سکتے تم، قبضہ نہیں کرنا. ہاں، قبضہ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ بھی نہیں کہ یتیم کے مال کو جامد نہیں کر سکتے، یعنی کہ ایک جگہ رکھ دیں، نہیں، بلکہ اس کے مال سے تجارت کریں، اس کا مال بڑھائیں، سبحان اللہ، اور اس کو سکھائیں، اس کو ٹرین کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا امتحان لیتے رہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں، دیکھیں کہ وہ کہاں تک کس طرح کیا کرتے ہیں، سمجھداری سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہاں، اور وہ اپنا پیسہ اڑا تو نہیں دیتے. اگر ان کو خوف ہے، فکر ہے کہ ہم نے اپنا مال کس طرح کیسے کہاں خرچ کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ پھر اب اگر تم یتیم کے والی ہو، سرپرست ہو، اس کی کفالت کر رہے ہو، تو پھر اگر تم مفلس ہو، تمہارے پاس اور کوئی نہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتے ہو، ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے تمہارا وقت اسی میں صرف ہو جاتا ہے اور تمہارا اپنا کوئی ایک ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا چلاؤ، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا من کان غنیا فلیستعفف، جو غنی ہے تو وہ تو اس کے مال سے بچے، وہ اس کے مال کے قریب نہ جائے. جی، اور فرمایا من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو حاجت مند ہو، غریب ہو، مفلس ہو، تو پھر وہ دستور کے مطابق جو ہے وہ کھائے، اسراف نہ کرے، اچھے طریقے سے، جو اس کا یعنی کہ ایک اپنا طریقہ ہے کہ جس طرح اس کو پتہ ہے کہ میں اپنی کمائی کے ساتھ کس طرح اپنا گزر بسر کر سکتا ہوں، اس طرح سے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ بنا لو، گواہ بنا لو. کیوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ بعد میں تمہیں کوئی اس طرح پریشانی لاحق نہ ہو تمہارے دل کے اندر، دماغ کے اندر. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ جل وعلا کافی حساب لینے والا ہے. ماشاءاللہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے واضح طور پر یتیم کی پرورش کے حوالے سے، اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ یتیموں کا مال اور ترکہ، یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب تم آپس میں کوئی مال تقسیم کر رہے ہو، تمہارے تقسیم کے دوران وہ شخص آ جائے، وہ یتیم آ جائے جس کا اس کے اندر حصہ نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے پاس آ گیا، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ حوصلہ افزائی کے لیے بطور احسان تبرع ان کو کچھ نہ کچھ دے دو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، محبت کرو ان کو کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ دے دو. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ اتنی فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت غیر وارث قرابت دار یتیم اور مسکین بھی موجود ہوں تو اس ترکہ سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے خیر خواہی کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جس طرح علامہ صاحب بتا رہے تھے، اور کہ ان کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے، محبت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر دل کی سختی کا
جو ہے اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، جی۔ نرمی نہیں ہوتی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا، تیرا دل نرم ہو سبحان جائے۔ اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اور اللہ۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اتنا اجر ہے کہ جتنے بال اس ہاتھ رکھنے والے کے سر کے نیچے آئیں گے یتیم کے نا، اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں کرتا سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ترغیب دی ہے ماشاء اللہ، اور ماشاء نبی اللہ، رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔